أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ان کو بھی اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. یہ سورہ رحمان کی آخری آیات ہیں. 73 نمبر آیت سے شروع کر رہے ہیں آج کی درس. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں جنت کی نعمتوں کا خصوصی طور پر اور تفصیل سے ذکر فرما رہے، اور نعمتوں کے ساتھ یعنی بے شمار نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان مردوں کے لیے جو رفیقہ حیات وہاں پیدا فرمائی ہیں وہ ان کا ذکر یہاں ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. اور ان کی تخلیق کے بارے میں یعنی جس طرح فرشتے جو ہیں وہ خالص نور سے پیدا فرمائے اللہ پاک نے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے. کوئی کس چیز سے بھی ہو، اصل بات تو اس کے رنگ کی ہوتی ہے، جو وہ رنگ دیتا ہے کسی کو بھی. تو اسی طرح حور کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے جسم کو زعفران سے بنایا گیا ہے، عنبر اور کستوری کے ساتھ اور زعفران کے ساتھ اس کے جسم کو بنایا گیا ہے. اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جو علم پہنچا اس کو آپ نے ظاہر فرمایا ہے ان کی تعریف میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا اور جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں جو خیمے تھے وہ موتیوں کے خیمے تھے، چاندی کے خیمے تھے، کہیں سونے کے تھے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا جنت میں، تو خیمے کے اندر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ آواز کس کی ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ حوروں کی آواز ہے. آپ جب اندر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنی اجازت فرمائیں کہ ہم تیرے حبیب کو سلام عرض کریں. اللہ نے ان کو اجازت فرمائی ہے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور بھی ان سے گفتگو اس وقت ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حور کے اندر اللہ پاک نے کیا کمالات رکھے ہیں کہ پورے سمندر میں، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 سمندروں میں وہ اگر ایک مرتبہ تھوک دے تو وہ پورے کے پورے سمندر شہد کی طرح ہو جائے، اس میں اتنی مٹھاس بھر جائے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی اجازت ہو اور وہ حور جو ہے وہ اپنا ہاتھ نیچے کر دے
یعنی دنیا پہ ہاتھ ظاہر ہو جائے تو وہ ایک ہاتھ ہی پوری دنیا کو روشن کر دے. یہ کمالات ان میں اس نعمت میں رکھے ہیں جو انسان کے لیے اللہ پاک نے رفیقہ حیات وہاں بنائی ہوگی، جیسے حور کہتے ہیں، اس میں اتنے کمالات ہیں. تو اللہ پاک پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. متکئین علی رفرف خضر، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسند پر. وَعَبْقَرِيٍّ حسان، اور بہت خوبصورت جو نشستیں ہوں گی ان پر وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جو جنتی ہوں گے. جنتیوں کی ٹھاٹھ باٹھ یہاں ان آیات میں ذکر ہو رہی. اور رف رف کا یہاں اعلیٰ رف رف کے اوپر بیٹھے ہوں گے. رف رف کے بارے میں اہل لغت نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بہت قیمتی اور بڑی خوبصورت چادر ہوتی ہے جو بستر پر بچھائی جاتی ہے، اور اس رف رف کا اچھار تکیے پر بھی ہوتا ہے جس سے ٹیک لگائی جاتی ہے. اور عبقری، یہ عبقر جو ہے نا جس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، یہ عرب میں ایک جگہ ہے، اس کو جنات کا شہر کہا جاتا ہے. تو اس میں جو چیز بھی بنتی ہے عربوں کے اعتبار سے، ان کے ذہن کے مطابق وہ بڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. جو چیز بھی بنتی ہے وہ طاقت کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کے ساتھ کے حوالے سے بھی بے مثال ہوتی ہے. تو وہ اس شہر میں بنتی ہے عبقر میں، اور اس کو جنات کا شہر، اس علاقے میں جو چیزیں بنتی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبقر کی چادر اور وہ رف رف جو بہت ہی نفیس اور بہت ہی خوبصورت ہوں گی، یعنی اس قسم کی چادر ان کے بستروں پہ بچھی ہوگی، اور ان پر وہ بستروں پہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تبارک بہت برکت والا ہے، اسم رب کا آپ کے رب کا نام، آپ کے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے، جو بڑی ہی عظمت والا ہے. ذی الجلال، بڑی عظمت والا ہے، والاکرام، اور بڑا احسان فرمانے والا. آپ کے رب کا نام، یہ میں اسے سبق سمجھتا ہوں جو ہر بندے کو یہ یاد ہونا چاہیے. آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا ہے اور بڑے احسان والا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ تین چیزوں کا، اللہ کا نام برکت والا ہے، عظمت والا ہے اور بڑے احسان والا ہے. اگر انسان اس پر محنت کر لے، رب کے نام پر اگر محنت کرے، اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. باقی رحیم، کریم، رحمان، ذی الاکرام، یہ سارے، ذی الجلال، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں. اس کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ برکت والا نام. برکت جو ہے نا جی، بیماری سے شفا مل گئی تو یہ بھی برکت ہے، رزق زیادہ آنے لگا یہ بھی برکت ہے،
زندگی خوشحال ہوگی تو اسے برکت کہتے ہیں۔ ہر چیز کو آپ اللہ کے نام سے حاصل کر سکتے، ہر چیز کو آپ اللہ کے نام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم نے 3-4 دن پہلے حدیث درس میں پڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو مجھے اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ یا رسول اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، کوئی خاص چیز ہونی چاہیے۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے لیے یہ سب سے زیادہ خاص ہے، میں خاص ہی بتا رہا ہوں، یعنی مفہوم اس کا یہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات، جتنے آسمان ہیں وہ سارے اور جتنی زمینیں ہیں وہ ساری ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو تو یہ اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا جی، یہ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے ذکر وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر، اپنے رب کے وَذْكُر یاد کر، اسم ربِّكَ اپنے رب کے نام کو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اپنے ذہن کو ہر قسم کے خیالات سے خالی کر کے، یکسوئی کے ساتھ، یعنی دھیان اور ادھر کہیں نہ جائے آپ کا، صرف ٹک ٹکی لگا کر آپ کا دھیان اس میں ذات کو دیکھتا ہو، اس میں ذات کو اس کا ذکر بتبتل تبتیلا خوب کرو۔ پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیڑی کامیابی جڑی ذکر سے نہ حاصل ہو سکتی ہوگی؟ کمائی تو کرے نا بندہ، ایویں نہیں گل بنتی، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، سکھانے والا کوئی استاد ہو، بندہ یہ سیکھ لے تو اللہ کے فضل و کرم سے بیماریاں بھی اسی سے دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں بھی اسی کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ جب اس نے فرمایا کہ تیرے رب کا، اللہ نے فرما دیا کہ تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، تو ان برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یقین کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ یہ سورۃ الرحمن آج مکمل ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات عطا فرمائے۔